یہ حسین موقع پر تہہ دل سے مبارکبادی پیش کیا جا رہا ہے۔ بس ابھی صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غسل مزار مقدس کا حسین منظر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے، فیضان حضور رفیق ملت سے مالا مال ہوں گے۔ کل 10:35 پہ کل شریف کا جو وقت ہے اس وقت آپ حضرات کی شرکت یقینی ہے، کیونکہ وہ وقت بہت ہی بابرکت وقت ہوا کرتا ہے، اور بعد نماز عصر چادر پوشی کیونکہ ہر سال کا یہ معمول ہے، جو تقریبات عرس ہے وہ پھر سے یاد دہانی کے لیے تاکہ تازہ ہو جائے، اور یہ تاریخ 25 اور 26 2007 سے یہ چلی آ رہی ہے۔ تو میں ادباً اور محبتاً یا حضرات سے گزارش کروں گا کہ آئندہ، کیونکہ ہر سال یہی ہوتا ہے، لوگ اسی وقت میں خاص طور سے کوئی 24 کوئی 25 اس طریقے سے شادی بیاہ کے لوگ تاریخ رکھتے ہیں، جبکہ آپ محلے کے کسی آبادی کے باوجود اس کے آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں عرس کا اہتمام ہوتا ہے، دور دراز سے بھی لوگ چل کر کے آتے ہیں، تو اس کا خیال کون کرے گا؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کارڈ چھپتا بھی ہے تو اشتہار نکلتا ہے تو اس میں موہن پور شریف ہوتا ہے، کارڈ چھپتا ہے تو صرف موہن پور ہوتا ہے۔ اس کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ 2007 سے لے کر آج یہ 2024 آپ کا چل رہا ہے۔ انسان آگے کی طرف جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، نہ کہ پستی کی طرف آتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم نیچے جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اوپر جائیں۔ یہاں تک کہ حرام کام کرنے والا بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، دارو پینے والا بھی سوچتا ہے کہ 2 بوتل ہم آگے پی لیں، جوا بھی کھیلنے والا سوچتا ہے کہ ہم اسے آگے جیت لیں۔ تو یہ دنیاوی زاویہ ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر انسان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اس سے آگے ہی رہیں، پیچھے نہیں رہیں۔ تو پھر ہم اور آپ کیوں بھائی پیچھے رہیں؟ ہمارا بھی یہی حوصلہ ہونا چاہیے۔ اس کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ کوئی غلط کرتا ہو آپ اس کی اصلاح کیجیے، آپ اس کو بتلا دیجیے۔ یہ اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کا ذہن بالکل ہی فریش ہو، اور آئندہ اس کا خیال ہونا چاہیے۔ خاص طور سے اس تاریخ میں بارات لے جانا، پھر بارات منگانا، یہ کیا مطلب ہے؟ اب اگر کسی کی منگنی ہو، کہیں سے رشتہ آئے تو سب سے پہلے جنتری نکالیے تو تاریخ ملا لیجیے۔ 25 اور 26 یہ 2 دن تو کم سے کم یہاں سالوں بھر کے لیے 24 گھنٹہ کے لیے تو آپ وقت دیتے نہیں ہیں، صرف 25 اور 26 یہ وقت ہے، اور یہ وقت یہ خاص وقت ہے۔ ابھی آپ اپنے خطیب امام حضرت حافظ و قاری احسان رضا صاحب قبلہ وسیلہ کے اوپر آپ نے سنا ہے کہ بغیر وسیلہ کا کچھ نہیں ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ زیادہ لام لفاف اور یہ حدیث اور وہ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سادھا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو وسیلہ سے آیا ہے، بغیر وسیلہ کے دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ سمجھ گئے نہیں؟ دنیا میں جو بھی آیا ہے وسیلہ کے ساتھ آیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے؟ تو 2 وسیلہ ملا ہے انسان آیا ہے۔ کون وسیلہ ہے؟ ماں اور باپ۔ ماں باپ 2 کا وسیلہ تب آیا۔ دنیا سے جانا جب ہوگا تو 4 کا وسیلہ۔ جب مر جائے گا کھٹیا کا جو پہوا ہے وہ 4 وہ جب تک کاندھا بگائے گا نہیں قبرستان جائے گا نہیں۔ یہاں بھی وسیلہ ماں باپ کا یہ وسیلہ بنا تو کیسے؟ تو اب امام صاحب کہیں گے کہ ماں باپ بننے کے لیے اس کا وسیلہ نکاح۔ اب بولیے گا، آپ کو نہیں بولیے گا؟ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔
تو بغیر وسیلہ کے کچھ بھی نہیں، نہ زندگی ہے نہ بندگی ہے۔ نماز پڑھنا ہوگا تو اس کے لیے وضو کا وسیلہ، وضو کرنا ہوگا تو اس کے لیے ایمان کا ہونا یہ وسیلہ۔ چونکہ ایمان والوں پہ وضو فرض ہے، ایمان والوں پہ نماز فرض ہے، بے ایمانوں پہ ہے نہیں۔ جو پاگل ہو گیا اس پہ نماز فرض نہیں ہے، جو پاگل ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے، جس کا دونوں فیوز اڑ چکا اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ ہاں فرض اس پہ ہے جس کا دماغ ٹھیک ہے، فرض اس پہ ہے جس کا ایمان ٹھیک ہے۔ گویا نماز پڑھنے کے لیے ایمان کا وسیلہ، سبحان اللہ، نماز پڑھنے کے لیے ایمان کا وسیلہ۔ تنہا نماز پڑھیں گے تنہا ثواب، 70 گنا ثواب پانے کے لیے جماعت کا وسیلہ ہے۔ اور جماعت قائم کب ہوگی؟ امام نہیں ہوگا، تو پتہ چلا جماعت کے لیے امام کا وسیلہ، بغیر وسیلہ کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جناب۔ دولہا بنے گا تو وہ بھی بغیر وسیلہ کے دولہا نہیں ہے، رشتہ طے ہوتا ہے بغیر وسیلہ کے نہیں۔ گویا یہ مکمل زندگی ہے، بغیر وسیلہ کے زندگی نہیں ہے۔ وسیلہ چاہیے زندگی ہے، وسیلہ چاہیے بندگی ہے۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے مخاطب ہو کر کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے کہ 1 سال کے بعد پھر آج کی یہ شب ہمیں اور آپ کو میسر آئی نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کا وہ دن ہوگا جو 10:35 پہ کل شریف ہے، بعد نماز عصر اپنے جامع مسجد نوری جامع مسجد کے دروازے سے قافلہ آئے گا۔ فوراً آپ حضرات وقت مقررہ پر تیار ہو کر عمدہ لباس پھینک تن کر کے سبھی حضرات آپ وہاں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر وہاں سے مدھم مدھم کشا کشا دھیرے دھیرے بادب صاحب مزار کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہوں گے، چادر پوشی ہوگی، دعائیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سبوں کے سروں پر تمام اولیاء اللہ کے فیضان کرم کا سایہ عطا فرمائے، ہم سبوں کے کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، جان و مال کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔